ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سبھی کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ پاک پروردگار عالم قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں جن کی نماز اللہ پاک قبول نہیں فرماتا ہے؟ آج میں ان تین لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری نماز کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، تین لوگ ایسے ہیں کہ وہ سجدے تو کرتے ہیں، وہ عبادت تو کرتے ہیں، وہ کیا ہے، عبادت و ریاضت میں مشغول تو ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نمبر واری آپ کو ان تین لوگوں کا ذکر کروں گا، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے، پہلا وہ شخص ہے جس کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے کہ وہ امام کہ جس کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی کمی ہو، شرعی اعتبار سے کوئی کیا ہے، اس کے اندر مقتدیوں کو کمی نظر آ رہی ہے، اور مقتدی اس شرعی اعتبار سے اس کمی کی وجہ سے اس امام سے ناراض ہوں، تو اس امام کی بھی اللہ پاک نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ دیکھیے، کچھ اماموں کے اندر شرعی اعتبار سے کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مقتدی ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر امام کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، ویسے ہی آپ کا پرسنل مسئلہ ہے امام صاحب سے، تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اگر آپ ان سے ناراض ہو، امام صاحب سے، اپنی کسی بات کی وجہ سے، اس وجہ سے کیا ہے، امام صاحب کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن اگر امام صاحب کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے کوئی کمی نظر آ رہی ہے، یا نماز میں کوئی ایسی کمی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے مقتدی اس امام صاحب سے کیا ہے، ناراض ہیں، تو ایسے امام کی کیا ہے، نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جس کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی کمی نظر آئے۔ دوسرا شخص کون سا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے کہ ایسی بیوی، ایسی عورت کہ اس کا شوہر رات میں اس کو اپنے پاس آنے کے لیے حکم دے، یعنی کہ اس کو اپنے پاس بلائے، لیکن وہ کیا ہے، انکار کر دے، وہ منع کر دے، آنے کے لیے کیا ہے، منع کر دے، تو ایسی عورت کی بھی نماز کیا ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ جس کا شوہر پوری رات اس سے ناراض ہو کر کیا ہے، سو جائے، پوری رات اس کی ناراضگی میں گزار دے، تو کیا ہے، اللہ پاک ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، جو اپنے شوہر کا کیا ہے، حکم نہیں مانتی ہے۔ اس نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس آنے کے لیے حکم دیا، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے منع کر دیا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ رہی، تو اللہ پاک ایسی عورت کی، ایسی بیوی کی بھی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میاں بیوی رات کو پوری رات ایسی گزار دیں کہ وہ دونوں کیا ہے، آپس میں ناراض ہوں، یعنی کہ ناراضگی کے عالم میں پوری رات کو اگر گزار دیں، تو اللہ پاک پروردگار عالم اس عورت پر، اس بیوی پر اللہ کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں۔ جو اپنے شوہر سے پوری رات ناراضگی میں گزار دے، اللہ پاک ایسی عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، اور پوری رات اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنی ان بہنوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے شوہر کسی بات کا آپ کو حکم دے رہے ہیں، آپ کو کیا ہے، کسی بات کو کرنے کے لیے حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو شوہر کا کیا ہے، حکم ماننا چاہیے، شوہر کا کہنا ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو بیوی اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، کیا ہے، اس کے سجدے کرنا، اس کی عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ چاہے کتنے بھی سجدے کرتی رہے، وہ چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھتی رہے، اللہ پاک ایسی نماز قبول نہیں فرماتا ہے جو شوہر کی ناراضگی میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اسلامی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کے حکم پر کیا ہے، عمل کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے شوہر کا کہنا مانو گی، اپنے شوہر کا حکم مانو گی، تو انشاءاللہ آپ ایک سجدہ کرو گی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو گی، اللہ پاک پروردگار عالم آپ کی نماز کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آج کے بعد کیا ہے،
اپنے شوہر سے کبھی بھی ناراضگی اختیار نہیں کرنا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، ان کی بات کا برا نہیں ماننا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو دو بھائی ہوں، دو آپس میں بھائی کیا ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہوں، ان میں نا اتفاقی رہتی ہو، قطع تعلق رکھتے ہوں، صلح رحمی کیا ہے نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپس میں دو بھائی اگر سگے ہیں یا پھر دینی اسلام کے اعتبار سے دو بھائی ہیں، اگر ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، وہ بات بات پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اگر وہ کیا ہے ناراضگی اختیار کرتے ہیں دونوں بھائی، تو ان دونوں بھائیوں کی بھی کیا ہے اللہ پاک نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ جو سالوں سال کیا ہے ایک دوسرے بھائی سے نہیں بولتے ہیں، پورا سال ایسے ہی نکال دیتے ہیں، تو اللہ پاک پروردگار عالم جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں، جو لوگ تعلقات کو ختم کرتے ہیں، تو اللہ پاک پروردگار عالم ایسے لوگوں کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز اللہ پاک کیا ہے رد فرما دیتا ہے، بلکہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو میں اپنے ان اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر آپ کا کسی بھائی سے کیا ہے ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ان سے کیا ہے بہترین طریقے سے اچھی طریقے سے مصافحہ کریں، ان سے سلام دعا کریں، ان سے کیا ہے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ جو شخص تعلقات کو ختم کرتا ہے، اللہ پاک پروردگار عالم ایسے بھائیوں کی، ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ کو قطع تعلق نہیں کرنا ہے، بلکہ پیار و محبت سے زندگی گزارنا ہے، پیار و محبت سے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ جو شخص پیار و محبت سے، جو شخص اپنے اسلامی بھائی سے آگے بڑھ کے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے، تو سمجھ لیے گا کیا ہے اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر دو اسلامی بھائیوں کے اندر ناراضگی ہو جائے، اگر ان پر کیا ہے کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے، تو اگر جو اسلامی بھائی پہلے سلام کرے گا، تو سمجھ لو پہلے سلام کرنے والے کو اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور اس بات سے یہ بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بالکل بھی غرور نہیں ہے، بالکل بھی گھمنڈ نہیں ہے، بالکل بھی تکبر نہیں ہے، جو آگے بڑھ کے سب سے پہلے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو کیا ہے کسی سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تین لوگ تھے جن کی اللہ پاک پروردگار عالم نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ہے جو ہمارے اسلامی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو ہماری اسلامی بہنیں ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا، خاص کر کے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو جس مصیبت میں، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ پاک سبھی کی پریشانیوں کو کیا ہے دور عطا فرمائے، اور سبھی کی جان مال ایمان عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کی جلد از جلد آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ کو کیا ہے دینی معلومات سیکھنے کو مل سکے۔ آپ کے علم میں انشاءاللہ روزانہ کیا ہے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کو دینی مسائل آپ کو سیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔